CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے پہلی جماعت کے لیے ریاضی کی سمعی کتاب دلچسپ ریاضی۔ صفحہ 48 سبق 5 عنوان کتنے۔ صفحے کے بائیں طرف ایک QR کوڈ دیا گیا ہے جس کو اسکین کر کے آپ اس سبق سے متعلق مزید وسائل حاصل کر سکتے ہیں۔ دادا جی کے ساتھ سیر۔ پیارے بچوں، اس صفحے پر آپ کو 5 تصویریں دی گئی ہیں۔ پہلی تصویر میں پارک کا ایک بے حد خوبصورت منظر دیا گیا ہے جس میں بہت ہریالی ہے، یعنی بہت سے پیڑ ہیں اور پھول ہیں۔ آس پاس بہت سی گھاس بھی ہے۔ پارک کے پیچھے کی طرف ایک سڑک ہے جس پر بہت سی گاڑیاں چل رہی ہیں۔ آسمان میں بہت سے بادل ہیں اور ایک ہوائی جہاز بھی اڑ رہا ہے۔ بہت سے بچے پارک میں کھیل رہے ہیں۔ ایک بچہ پارک میں جھولا بھی جھول رہا ہے۔ ایک بچی ایک بزرگ آدمی کو ویل چیئر پر لیے جا رہی ہے۔ بینچ پر کچھ بزرگ پارک میں بیٹھے ہیں۔ دوسری تصویر میں پارک کا منظر ہے جس میں 5 بزرگ بینچ پر بیٹھے ہیں۔ ایک بزرگ اپنی ویل چیئر پر بیٹھے ہیں اور 2 بچے آپس میں گیند سے کھیل رہے ہیں۔ تیسری تصویر میں بھی 5 بزرگ بینچ پر بیٹھے ہیں۔ ان کے آس پاس بہت ہریالی ہے۔ ایک بزرگ اپنی ویل چیئر پر بیٹھے ہیں اور 4 بچے آپس میں کھیل رہے ہیں۔ چوتھی تصویر میں ایک بزرگ اپنی ویل چیئر پر بیٹھے ہیں اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے وہ بچوں کی طرف گیند کو پھینک رہے ہیں۔ 4 بچے ان کے ساتھ گیند کو اچھالنے اور پھینکنے کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ باقی سبھی بزرگ بھی بچوں کے ساتھ کھیل کا لطف لے رہے ہیں۔ تصویر دیکھ کر بچوں کو کہانی سنانے دیجیے۔ اس بات پر بحث کیجیے کہ وہ پارک میں کیا کرتے ہیں۔ بچے اس بات پر بھی بحث کریں کہ کتنے لوگ پارک میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر کتنے بچے پہلی تصویر میں کھیل رہے ہیں اور کتنے ان سے آ کر مل گئے۔ بچوں کو یہ بتانے دیجیے کہ بزرگوں کے ساتھ وقت کیوں گزارنا چاہیے اور کن کن طریقوں سے ان کو عزت دی جا سکتی ہے۔ اس پر بحث کیجیے۔ صفحہ 49 بتائیے کتنے بچے ایک ساتھ ہیں۔ خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ پیارے بچوں، اس سوال میں آپ کو کچھ تصویریں دی گئی ہیں۔ تصویروں میں موجود چیزوں کو آپ کو گننا ہے اور پھر ان کو جمع کر کے آپ کو اس سوال کا جواب دینا ہے۔ پہلی تصویر، 4 بچے اور 2 بچے مل کر خالی جگہ بچے ہوتے ہیں۔ اب ان بچوں کو ایک ساتھ ایک گروپ میں رکھ کر تصویر دی گئی ہے، یعنی 4 جمع 2 برابر خالی جگہ۔ دوسری تصویر، 3 لٹو اور 1 لٹو مل کر خالی جگہ لٹو ہوتے ہیں۔ اب ان سبھی لٹوؤں کو ایک ساتھ رکھ کر ایک تصویر دی گئی ہے، یعنی 3 جمع 1 برابر خالی جگہ۔ تیسری تصویر، 3 چیونٹیاں اور 2 چیونٹیاں مل کر خالی جگہ چیونٹیاں ہوتی ہیں۔ اب ان سبھی چیونٹیوں کو ایک ساتھ رکھ کر ایک تصویر دی گئی ہے، یعنی 3 جمع 2 برابر خالی جگہ۔ چوتھی تصویر، 4 پنسلیں اور 3 پنسلیں مل کر خالی جگہ پنسلیں ہوتی ہیں۔ اب ان سبھی پنسلوں کو ایک ساتھ رکھ کر ایک گروپ میں تصویر دی گئی ہے، یعنی 4 جمع 3 برابر خالی جگہ۔ بچوں کو ٹھوس چیزوں کے ساتھ جمع کے عمل کو کرنے کے مناسب موقع فراہم کیجیے۔ 2 گروپوں کی چیزوں کو ملا کر چیزوں کی کل تعداد معلوم کرنا، یعنی جمع، اور ایک ہی گروپ میں کچھ چیزیں ملانے کے بعد چیزوں کی کل تعداد معلوم کرنا، یعنی اضافہ، دونوں طرح کے سوالوں کی مشق کرائیے۔ صفحہ 50
जमा कीजिए और बनाइए। प्यारे बच्चों, इस सवाल को करने के लिए आपको 2 तस्वीरें दी गई हैं। पहली तस्वीर में आपको 6 गेंदें दी गई हैं और 2 गेंदें दी गई हैं, यानी 6 गेंदें और 2 गेंदें मिलकर खाली जगह गेंदें होती हैं। इसका मतलब है 6 जमा 2 बराबर खाली जगह। इसके बाद आपको इन गेंदों को एक ही साथ एक ग्रुप में रखकर इनकी तस्वीर भी बनानी है। दूसरी तस्वीर। इस तस्वीर में एक बच्चा बैठा है जिसके सामने 7 पत्थर हैं और उसके पास अलग से एक और पत्थर है, यानी 7 जमा 1 बराबर खाली जगह। अब आपको इन सभी पत्थरों को एक ग्रुप में रखकर इनकी तस्वीर बनानी है। आओ गिने। ए, आपके वालिदैन के कुल कितने भाई बहन हैं? बी, आप और आपके दोस्त के खानदान में कुल कितने अफराद हैं? सी, आपके दोनों हाथों और पैरों में कितनी उंगलियां हैं? डी, अपनी उंगलियों की मदद से आप कितनी चीजें गिन सकते हैं? बच्चों को जमा के अम्ल को समझने और जमा के जुमलों को जोर से बोलने की हिम्मत अफजाई करें। मिसाल के तौर पर 4 बच्चे और 2 बच्चे मिलकर 6 बच्चे होते हैं। पहले ठोस चीजों के साथ फिर बोलचाल की जबान से शुरू करके कुल, हासिल जमा, एक साथ जैसे अल्फाज के मानी समझने में मदद करें। इसके बाद ही अलामतों का इस्तेमाल करें और लफ्ज मिलकर बराबर की अलामत, बराबर का निशान से जोड़ें। सफ़ा 51। गिनिए और उंगलियों की कुल तादाद लिखिए। प्यारे बच्चों, आपको इस सवाल को करने के लिए एक टेबल दी गई है जिसमें 2 कॉलम हैं। पहले कॉलम में दोनों हाथों की कुछ उंगलियां तस्वीर के जरिए बनाई गई हैं। दूसरे कॉलम में आपको कुछ अदद दिए गए हैं जिन्हें जोड़कर आपको उंगलियों की कुल तादाद लिखनी है। पहली तस्वीर, एक हाथ की 3 उंगलियां, दूसरे हाथ की 4 उंगलियां, यानी 3 जमा 4 बराबर खाली जगह। दूसरी तस्वीर, एक हाथ की 2 उंगलियां, दूसरे हाथ की 3 उंगलियां, यानी 2 जमा 3 बराबर खाली जगह। तीसरी तस्वीर, एक हाथ की 3 उंगलियां, दूसरे हाथ की 5 उंगलियां, यानी 3 जमा 5 बराबर खाली जगह। चौथी तस्वीर, एक हाथ की मुट्ठी बंद है, दूसरे हाथ की 4 उंगलियां, यानी 0 जमा 4 बराबर खाली जगह। पांचवी तस्वीर, एक हाथ की 4 उंगलियां, दूसरे हाथ की 4 उंगलियां, यानी 4 जमा 4 बराबर खाली जगह। आओ खेलें पासे से जमा। आप अपने दोस्त के साथ 2 पासों का एक खेल खेलिए। पहले आप 2 पासों को एक साथ फेंकिए और दोनों पासों के डॉट्स की कुल तादाद मालूम कीजिए। अब आप अपने दोस्त से कहिए कि दोनों पासों को एक साथ फेंके और डॉट की कुल तादाद मालूम करे। बताइए किसका स्कोर ज्यादा है? नीचे दाईं तरफ 2 पासों की तस्वीर भी दी गई है। सफ़ा 52। आओ करें। किश्वर और नित्या ने भी यही खेल खेला और उनके स्कोर झील में दिए हुए हैं। मालूम कीजिए किश्वर कितनी मर्तबा जीता और नित्या कितनी मर्तबा। प्यारे बच्चों, आपको किश्वर और नित्या में से कौन कितनी मर्तबा जीता ये मालूम करने के लिए एक टेबल दी गई है जिसमें 2 कॉलम हैं, एक किश्वर का कॉलम, एक नित्या का कॉलम।
انہوں نے یہ کھیل پوری 5 مرتبہ کھیلا ہے۔ A, B, C, D, E۔ جس مرتبہ جو بھی بچہ جیتا ہو، آپ کو اس کے نام کے ساتھ صحیح کالم میں نشان لگانا ہے۔ پیارے بچوں، یہاں پر آپ کو ایک ٹیبل دی گئی ہے جس میں 2 کالم ہیں۔ پہلا کشور کا کالم، دوسرا نتیا کا کالم۔ اس میں آپ کو کچھ تصویریں دی گئی ہیں جس میں کشور اور نتیا کے باری باری سے 500 میں آئے ہوئے ڈاٹس بنائے ہوئے ہیں۔ A، کشور 5 ڈاٹ اور 1 ڈاٹ برابر 6۔ نتیا 4 ڈاٹ اور 1 ڈاٹ برابر 5۔ یہ آپ کو مثال کے طور پر دیا گیا تھا، باقی کے آپ کو سن کر اور سمجھ کر اپنے آپ کرنے ہیں۔ B، کشور 2 ڈاٹ اور 2 ڈاٹ برابر خالی جگہ۔ نتیا 2 ڈاٹ اور 5 ڈاٹ برابر خالی جگہ۔ C، کشور 1 ڈاٹ اور 4 ڈاٹ برابر خالی جگہ۔ نتیا 4 ڈاٹ اور 4 ڈاٹ برابر خالی جگہ۔ D، کشور 3 ڈاٹ اور 1 ڈاٹ برابر خالی جگہ۔ نتیا 2 ڈاٹ اور 3 ڈاٹ برابر خالی جگہ۔ E، کشور 4 ڈاٹ اور 2 ڈاٹ برابر خالی جگہ۔ نتیا 4 ڈاٹ اور 3 ڈاٹ برابر خالی جگہ۔ ان کی اسکور ٹیبل کے ساتھ نتیا اور کشور کی تصویریں بھی دی گئی ہیں۔ صفحہ 53، موتی اور لڑیاں۔ دھاگے میں موجود موتیوں میں رنگ بھریے اور معلوم کیجیے کہ کل رنگے ہوئے موتی کتنے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں آپ کو ایک ٹیبل دی گئی ہے جس میں دھاگوں میں پروئے ہوئے کچھ موتی دیے ہوئے ہیں۔ کچھ موتی لال رنگ کے ہیں تو کچھ موتی سفید ہیں۔ جو موتی سفید ہیں انہیں آپ کو رنگ کرنا ہے۔ پہلا سوال، پہلی لڑی میں 4 سفید موتی اور 3 لال موتی ہیں، یعنی 4 + 3 برابر خالی جگہ۔ دوسرا سوال، اس لڑی میں 2 سفید موتی اور 4 لال موتی ہیں، یعنی 2 + 4 برابر خالی جگہ۔ تیسرا سوال، اس لڑی میں 4 سفید موتی ہیں اور 5 لال موتی ہیں، یعنی 4 + 5 برابر خالی جگہ۔ چوتھا سوال، اس لڑی میں 7 سفید موتی ہیں اور 2 لال موتی ہیں، یعنی 7 + 2 برابر خالی جگہ۔ پانچواں سوال، اس لڑی میں 3 سفید موتی ہیں اور 7 لال موتی ہیں، یعنی 3 + 7 برابر خالی جگہ۔ بچوں کو موتیوں کی لڑیوں سے کھیلنے دیں۔ اپنی توجہ جمع کے عمل پر مرکوز رکھیں اور جو حکمت عملی بچے استعمال کر رہے ہیں اس پر بحث کریں۔ صفحہ 54، کودیے اور حاصل جمع معلوم کیجیے۔ پیارے بچوں، آپ کو اس سوال میں کچھ تصویریں دی گئی ہیں جس میں ایک بچی نے زمین پر 1 سے 10 تک اعداد لکھے ہیں۔ یہ بچی ان اعداد پر کود رہی ہے اور کودنے کے بعد وہ دیکھ رہی ہے کہ وہ ایک عدد سے کسی اور عدد تک کودنے پر کتنے عدد پر پہنچی، یعنی اس میں وہ جمع کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر وہ بچی ابھی 4 پر ہے،
وہ 2 खाने आगे कूदी तो अब वो किस नंबर पर है? यानी 4 जमा 2 बराबर 6। दूसरी तस्वीर, बच्ची 3 पर है, वो 2 खाने आगे कूदती है, यानी 3 जमा 2 बराबर खाली जगह। तीसरी तस्वीर, बच्ची अभी 5 पर है, वो 3 खाने आगे कूदती है, यानी 5 जमा 3 बराबर खाली जगह। अगली तस्वीर, बच्ची अभी 6 पर है, वो 3 खाने आगे कूदती है, यानी 6 जमा 3 बराबर खाली जगह। सफ़ा 54 अपने तरीके से जमा कीजिए। ज़ेल में अब्दुल हादी और रिहाना आदात को मुख्तलिफ तरीक़ों से जमा कर रहे हैं। हासिल जमा मालूम करने में उनकी मदद कीजिए। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर में घर के बाहर का एक मंजर दिया हुआ है, जहाँ बहुत सी हरियाली है, पेड़ पौधे हैं। कोने में एक चूहा बैठा है और वो भी जमा करने की कोशिश कर रहा है। बच्चों के पीछे की तरफ एक घर है। बच्चे मैदान में जमीन पर बैठे हैं, जिसमें एक लड़का और एक लड़की शामिल है। उन दोनों के हाथों में अपनी कॉपियां हैं और पेंसिलें हैं। वो दोनों कुछ आदाद की जमा कर रहे हैं। लड़के की कॉपी पर लिखे आदाद हैं 2 जमा 3। लड़की की कॉपी पर लिखे आदाद हैं 1 जमा 5। प्यारे बच्चों, इस सवाल में आपको 2 तरीकों से एदाद को जमा करके बताया हुआ है। पहले तरीके में एदाद को ऊपर नीचे लिखकर जमा की गई है। दूसरे तरीके में एदाद को 1 के बराबर में 1 लिखकर जमा की गई है। जैसे 2, उसके नीचे लिखा गया है 3, उनको जमा करके उनका जवाब आपको उसके नीचे लिखना है। दूसरा तरीका 3 जमा 2 बराबर खाली जगह। यहाँ आदाद को 1 के साथ 1 लिखा गया है। इसी तरह 5 उसके नीचे 1 जमा उसके नीचे उनका जवाब। दूसरा तरीका 1 जमा 5 बराबर खाली जगह। एदाद को 1 के बराबर में 1 लिखा हुआ है। अगला सवाल 3 उसके नीचे 3 जमा खाली जगह। यहाँ आपको उसका जवाब लिखना है। दूसरा तरीका 3 जमा 3 बराबर खाली जगह। यहाँ एदाद 1 के बराबर में 1 लिखे हुए हैं। अगला सवाल 9 उसके नीचे 1 जमा खाली जगह। यहाँ आपको जवाब लिखना है। दूसरा तरीका 1 जमा 9 बराबर खाली जगह। एदाद 1 के बराबर में 1 लिखे हुए हैं। सफ़ा 56 आओ करें। ए, अददी जोड़ों से खाली जगह पुर कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ गोल दायरे दिए गए हैं। उन दायरों के बीचों बीच आपको एक अदद दिया गया है। इस अदद के हर तरफ कुछ एरो निकले हुए हैं, जो कुछ अददी जोड़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर पहला सवाल, दायरे के बीचों बीच 8 लिखा है। 8 से जाता हुआ एक एरो 7 जमा 1 की तरफ इशारा कर रहा है, यानी 7 और 1 को जोड़कर 8 मिलता है। इसी तरह 7 जमा 1 को जोड़कर 8 मिलता है। 2 जमा 6 को जोड़कर भी 8 मिलता है। 3 जमा 5 को जोड़कर 8 मिलता है। 5
जमा 3 को जोड़कर भी 8 मिलता है। इसी तरह 2 खाली जगहें आपको दी गई हैं। इन्हें आपको 8 के मुनासिब अददी जोड़ों से मुकम्मल करना है। दूसरा सवाल, यहाँ पर आपको गोल दायरे में 7 के अददी जोड़ों से मुकम्मल करना है। कुछ आपको मिसाल के तौर पर करके दिए हुए हैं, जैसे 6 जमा 1 बराबर 7, 1 जमा 6 बराबर 7, 5 जमा 2 बराबर 7। ऐसे ही आपको 7 के 3 अददी जोड़ों के लिए खाली जगह दी गई हैं। आपको इन्हें मुनासिब अददी जोड़ों से मुकम्मल करना है। अगला सवाल, यहाँ पर आपको कोणार्क के सूरज के रथ का पहिया दिया हुआ है। इसके बीचों बीच जो अदद लिखा है वो है 9। इसके कुछ अददी जोड़ों की मिसाल आपको दी गई हैं, जो हैं 1 जमा 8 बराबर 9, 3 जमा 6 बराबर 9, 2 जमा 7 बराबर 9। बाकी आपको 5 खाली जगह दी गई हैं, जिन्हें आपको 9 के अददी जोड़ों से मुकम्मल करना है। अगला सवाल, यहाँ आपको 5 के अददी जोड़ों से इस सवाल को मुकम्मल करना है। यहाँ आपको 4 खाली जगह दी गई हैं, जहाँ पर आप 5 के मुनासिब अददी जोड़े लिखेंगे। बी, जमा कीजिए और मिलाइए। प्यारे बच्चों, यहाँ आपको 3 कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में आपको कुछ एदाद को जमा करना है। दूसरे कॉलम में आपको कुछ एदाद दिए गए हैं। तीसरे कॉलम में भी आपको 2 एदाद को जमा करना है। फिर आपको इन कॉलम को इस तरह मिलाना है। फिर आपको लाइन खींचकर इन तीनों कॉलम में मुनासिब जोड़ों को आपस में मिलाना है। पहला आपको मिसाल के तौर पर दिया गया है, जैसे 4 जमा 5। दूसरा कॉलम मिलाएंगे 9 से। तीसरा कॉलम 3 जमा 6 बराबर 9, यानी ये दोनों 3 जमा 6 और 4 जमा 5 9 के अददी जोड़े हैं, तो हम इन दोनों को 9 से मिलाएंगे। इसी तरह आपको बाकी के सवाल करने हैं। पहला कॉलम 2 जमा 4, 4 जमा 3, 2 जमा 3। दूसरा कॉलम 5 6 7। तीसरा कॉलम 4 जमा 1, 2 जमा 5, 6 जमा 0। प्रोजेक्ट, 0 से 9 तक के 10 कार्ड लीजिए। सामने दिखाए गए तरीके से कार्डों को इस तरह रखें कि उनका हासिल जमा 9 हो। ऐसा करने के बहुत से तरीके हैं। आप कितने तरीकों से कर सकते हैं? 9 बराबर खाली जगह जमा खाली जगह, 9 बराबर खाली जगह जमा खाली जगह जमा खाली जगह, 9 बराबर खाली जगह जमा खाली जगह। आपको इनमें मुनासिब अदद लिखने हैं। सफ़ा 57, जमा की कहानी। ए, राघव के पास 4 सीपियां हैं और सरिता के पास 5 सीपियां हैं। दोनों के पास कुल कितनी सीपियां हैं? खाली जगह में लिखिए। प्यारे बच्चों, इस सवाल के बीच में राघव, सरिता और सीपियों की तस्वीर भी दी गई है। बी, रंजीत के पास 3 कंचे हैं
اور میناکشی کے پاس 6 کنچے ہیں۔ دونوں کے پاس کل کتنے کنچے ہیں؟ خالی جگہ میں لکھیے۔ پیارے بچوں، اس سوال کے بیچ میں کنچوں کی تصویر بھی دی گئی ہے۔ سی، ایک تھیلے میں 3 ناریل ہیں، دوسرے تھیلے میں 4 ناریل ہیں، یہاں کل کتنے ناریل ہیں؟ خالی جگہ میں لکھیے۔ پیارے بچوں، اس سوال کے بیچ میں ناریل کی تصویر بھی دی گئی ہے۔ اگلا سوال، آئیے جانتے ہیں آپ کے تھیلے میں کیا ہے؟ اپنے دوست کے ساتھ مل کر کیجیے اور جواب لکھیے۔ اے، میرے تھیلے میں خالی جگہ کتابیں ہیں اور میرے دوست کے پاس خالی جگہ کتابیں ہیں۔ ہم دونوں کے پاس کل خالی جگہ کتابیں ہیں۔ یہاں ایک ہرے رنگ کے تھیلے کی تصویر بھی دی گئی ہے۔ بی، میرے پاس خالی جگہ پینسلیں ہیں اور میرے دوست کے پاس خالی جگہ پینسلیں ہیں۔ ہمارے پاس کل خالی جگہ پینسلیں ہیں۔ سی، میرے پاس خالی جگہ کاپیاں ہیں اور میرے دوست کے پاس خالی جگہ کاپیاں ہیں۔ ہم دونوں کے پاس خالی جگہ کاپیاں ہیں۔ اگلا سوال، سوچئے اور کیجیے۔ دیے ہوئے جدول میں دیے گئے نقطے دار خط کی طرح اعداد 1، 2 اور 3 اس طرح لکھیے کہ ہر طرح سے جوڑنے پر حاصل جمع 6 ہو۔ پیارے بچوں، یہاں پر آپ کو 3x3 کا ایک جدول دیا گیا ہے، جس میں آپ کو اعداد کو اس طرح لکھنا ہے کہ ہر طرح سے جوڑنے پر حاصل جمع 6 آئے۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک ترچھی لائن میں 3، 2 اور 1 اعداد دیے گئے ہیں، جن کی جمع ہے 3 جمع 2 جمع 1 یعنی 6۔ اسی طرح آپ کو باقی اعداد کو بھی اس جدول میں لکھنا ہے جس کی حاصل جمع 6 ہو۔ اس سرگرمی کو بچے جوڑے کی شکل میں کریں۔ وہ اپنی کتابیں اور پینسلیں نکالیں اور ان کو جمع کریں۔ اس بات کے لیے بچوں کی ہمت افزائی کریں کہ وہ خود اپنے طور پر سوالات اور مسئلہ تخلیق کریں۔ دنیا کے سب سے پرانے سوریہ مندر جو کونارک اڑیسہ میں واقع ہے کے بارے میں گفتگو کریں، جسے پچھلے صفحے پر دیا گیا ہے۔ صفحہ 58، 5 چھوٹے بچے۔ بس میں بیٹھے بچے 5، بیٹھے بیٹھے رہے تھے ناچ۔ ایک اترا گھر کے پاس، ہاتھ میں موتی مالا ہار، بس میں ہیں اب بچے 4۔ بس میں بیٹھے بچے 4، پیڑوں سے وہ کرتے پیار۔ ایک اترا گھر کے پاس، بجی زور زور سے بین، بس میں ہیں اب بچے 3۔ بس میں بیٹھے بچے 3، سبھی بجاتے ہلکی بین۔ ایک اترا گھر کے پاس، گھر کو دوڑ لگاتا وہ، بس میں ہیں اب بچے 2۔ صفحہ 59، بس میں بیٹھے بچے 2، ہلہ کرتے ہو۔ ایک اترا گھر کے پاس، چھوٹا بچہ ہاتھ میں کیک، بس میں رہ گیا صرف ایک۔ جس میں بیٹھا بچہ ایک، دکھ رہا تھا سیدھا نیک۔ وہ اترا گھر کے پاس، دادی ہیں کھڑی وہیں، بس میں بچہ کوئی نہیں۔ مزہ آ گیا ڈھمک ڈھم، کل ملیں گے پھر سے ہم۔ صفحہ 58 اور صفحہ 59 پر اس نظم سے متعلق کچھ تصویریں دی گئی ہیں۔ ان تصویروں میں ایک پیلے رنگ کی اسکول بس ہے، آس پاس کچھ گھر ہیں اور بہت سی ہریالی ہے۔ بس میں بچے بیٹھے ہیں اور ایک ایک کر کے بچے اپنے مقامات پر اتر رہے ہیں۔ آؤ بات چیت کریں۔ اے، شروع میں بس میں کل کتنے بچے تھے؟ بی، کتنے بچے پہلے اسٹاپ پر بس میں اترے؟
सी پہلے اسٹاپ کے بعد کتنے بچے بس میں رہ گئے؟ ڈی دوسرے اسٹینڈ کے بعد کتنے بچے بس میں رہ گئے؟ تیسرے، چوتھے اور پانچویں اسٹینڈ تک اسی طرح کے سوالوں کا جواب دیں۔ ای آخر میں بس میں کتنے بچے باقی رہ گئے؟ پروجیکٹ معلوم کیجئے آپ کے گھر میں کل کتنے لوگ ہیں؟ کتنے لوگ اسکول جاتے ہیں؟ کتنے کام پر جاتے ہیں؟ اور کتنے گھر پر باقی بچتے ہیں؟ صفحہ 60 آؤ کریں۔ کتنے باقی رہ گئے؟ اے خالی جگہوں کو پر کیجئے۔ پیارے بچوں، ان میں ہر سوال کے ساتھ آپ کو کچھ تصویریں دی گئی ہیں۔ پہلی تصویر، اس میں کچھ مینڈک ایک ٹیلے پر بیٹھے ہیں اور آس پاس پانی ہے۔ ان کے آس پاس بہت سی ہریالی بھی ہے۔ پہلی تصویر میں کل 6 مینڈک ٹیلے کے اوپر ہیں۔ دوسری تصویر میں 2 مینڈک کود کر باہر چلے جاتے ہیں، تو کل ٹیلے پر کتنے مینڈک بچے؟ تیسری تصویر میں ٹیلے پر 4 مینڈک بچے ہیں، یعنی 6 مینڈک، 2 کود کر باہر چلے گئے، خالی جگہ باقی رہ گئے۔ اسے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں: 6 تفریق کا نشان 2 برابر خالی جگہ۔ دوسرا سوال، پہلی تصویر، ایک بچہ ہے جس کے ہاتھ میں 7 غبارے ہیں، اس کے آس پاس 2 پیڑ بنے ہیں۔ دوسری تصویر میں بچے کے ہاتھ سے 2 غبارے اڑ گئے ہیں۔ تیسری تصویر میں بچہ باقی بچے ہوئے غباروں کو ہاتھ میں لے کر کھڑا ہے، جو کہ 5 غبارے ہیں۔ تو آپ کو جواب دینا ہے: شروع میں 7 غبارے، خالی جگہ، اڑ گئے، 5 باقی بچے۔ اسے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں: 7 تفریق کا نشان 2 برابر خالی جگہ۔ تیسرا سوال، ایک ٹیلے پر ایک ہاتھی کھڑا ہے جس کے پاس بہت ہریالی ہے اور ایک کیلے کا پیڑ ہے۔ کیلے کے پیڑ پر 9 کیلے لگے ہیں۔ دوسری تصویر میں ہاتھی نے پیڑ سے 6 کیلے توڑ لیے ہیں۔ تیسری تصویر میں بچے ہوئے کیلے پیڑ پر ہیں اور ہاتھی انہیں لے کر جا چکا ہے، یعنی تصویر میں صرف ٹاپو ہے اور کیلے کا پیڑ ہے۔ تو آپ کو بتانا ہے، شروع میں تھے 9 کیلے، 6 توڑ لیے گئے، خالی جگہ کیلے بچے۔ اسے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں: 9 تفریق کا نشان 6 برابر خالی جگہ۔ صفحہ 61 بی باقی بچی چیزوں کو بنائیے اور خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ پیارے بچوں، اس سوال میں آپ کو کچھ تصویریں دی گئی ہیں جنہیں سمجھ کر آپ کو خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ پہلا سوال، پہلی تصویر، 3 گملے دیے ہوئے ہیں۔ دوسری تصویر میں ایک گملہ ٹوٹ گیا ہے۔ تیسری تصویر میں کچھ ہریالی ہے، اس کے آس پاس آپ کو بچے ہوئے گملوں کو بنانا ہے۔ اب آپ کو کچھ دی ہوئی خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ پہلی تصویر کے حوالے سے خالی جگہ، گملے، ایک گملہ ٹوٹ گیا، تو دوسری تصویر میں خالی جگہ، گملہ ٹوٹ گیا۔ تیسری تصویر میں خالی جگہ، باقی بچے، یعنی 3 تفریق کا نشان خالی جگہ برابر خالی جگہ۔ دوسرا سوال، اس میں ایک بچہ ہے
جو بے حد خوش لگ رہا ہے۔ اس کے سامنے ایک لڈو سے بھری تھالی ہے جس میں 7 لڈو ہیں۔ دوسری تصویر میں اس نے 4 لڈو کھا لیے۔ تیسری تصویر میں ایک خالی تھالی ہے۔ آپ کو باقی بچے ہوئے لڈوؤں کو اس تھالی میں بنانا ہے، یعنی 7 لڈو، 4 کھا لیے، خالی جگہ، باقی بچے۔ اسے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں: 7 تفریق کا نشان 4 برابر خالی جگہ۔ تیسرا سوال، پہلی تصویر 7 گیندیں۔ اس میں آپ کو 7 گیندوں کی ایک تصویر دی گئی ہے جو ایک میدان میں رکھی ہے۔ آس پاس کچھ ہری بھری جھاڑیاں ہیں۔ اب دوسری تصویر میں 3 بچے آ گئے ہیں اور انہوں نے ایک ایک گیند اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، یعنی انہوں نے یہ گیندیں اس ڈھیر میں سے نکال لی ہیں۔ تیسری تصویر میں میدان خالی ہے، یہاں پر آپ کو بچی ہوئی گیندوں کو بنانا ہے، یعنی 7 گیندیں تھیں، خالی جگہ نکال لیجئے، خالی جگہ باقی بچی۔ اسے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں: 7 تفریق کا نشان خالی جگہ برابر خالی جگہ۔ اگلا سوال سی، درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ پہلا، منیشا کے پاس 9 کیلے ہیں، اس نے 3 کیلے کھا لیے، کتنے کیلے باقی بچے؟ اس سوال کے بیچ میں منیشا اور کیلوں کی تصویر دی گئی ہے۔ دوسرا سوال، پھولوں پر 8 تتلیاں بیٹھی ہیں، 5 تتلیاں اڑ گئیں، کتنی تتلیاں باقی بچی؟ خالی جگہ۔ اس سوال کے بیچ میں تتلیوں کی تصویر دی گئی ہے۔ صفحہ 62، آؤ کریں۔ اپنا خود کا 10 نقطوں والا کارڈ بنائیں اور کچھ نقطے اپنے دوست سے چھپا لیں اور اس سے پوچھیں کتنے نقطے چھپے ہوئے ہیں۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ آپ کو ایک تصویر دی گئی ہے جس میں کچھ بچے کلاس روم میں موجود ہیں۔ ان کے سامنے ایک ہرے رنگ کا بورڈ موجود ہے۔ 2 بچے جس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہیں بینچ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بچہ ان کے سامنے کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں نقطوں والا کارڈ ہے۔ بچہ مسکرا رہا ہے اور اس نے اپنے کارڈ میں کچھ نقطے چھپا لیے ہیں۔ اس کے کارڈ پر 5 نقطے بنے ہوئے ہیں، باقی نقطے اس نے چھپا لیے ہیں۔ باقی دونوں بچے سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کتنے نقطے چھپے ہیں۔ اگلا سوال، کتنے نقطے چھپے ہوئے ہیں اور کتنے نظر آ رہے ہیں؟ پیارے بچوں، آپ کو اس میں 3 کالم دیے گئے ہیں۔ پہلے کالم میں نقطے والے کارڈ کی کچھ تصویریں ہیں، دوسرے کالم میں چھپے ہوئے نقطے، تیسرے کالم میں نظر آنے والے نقطے لکھنے ہیں۔ پہلا آپ کو مثال کے طور پر کر کے بتایا ہوا ہے۔ پہلی تصویر، کل نقطے 10، چھپے ہوئے نقطے 0، نظر آنے والے نقطے 10۔ دوسرا سوال، اس کارڈ میں 7 نقطے ہیں، باقی نقطے ہاتھ سے چھپا لیے گئے ہیں۔ آپ کو بتانا ہے کتنے نقطے چھپے ہوئے ہیں جنہیں جوڑ کر جمع 10 بنے۔ اگلا سوال، اس کارڈ میں 5 نقطے ہیں، باقی نقطے ہاتھ سے چھپا لیے گئے ہیں۔ آپ کو بتانا ہے کتنے نقطے چھپے ہوئے ہیں جنہیں جوڑ کر جمع 10 بنے۔ اگلا سوال، کارڈ میں 4 نقطے ہیں، باقی نقطوں کو ہاتھ سے چھپا لیا گیا ہے۔ آپ کو بتانا ہے چھپے ہوئے نقطے کتنے ہیں جن کو جوڑ کر جمع 10 بنے۔ پروجیکٹ، بچوں سے کہیے کہ 8 نقطوں والا ایک فریم بنائیں۔
اپنے ہاتھوں یا رومال کی مدد سے کچھ نقطے چھپا لیجئے اور دیکھیے کہ کتنے نقطے چھپے ہوئے ہیں اور کتنے باقی ہیں۔ کیا آپ کو ان اعداد میں کوئی پیٹرن سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس سرگرمی کی توسیع دوسرے اعداد تک کیجیے۔ کیا آپ نقطے کو چھپائے بغیر بھی یہ کر سکتے ہیں؟ صفحہ 63 عددی پٹی پر پیچھے کی طرف کودیے۔ پیارے بچوں، یہاں آپ کو 1 سے لے کے 10 تک ایک عددی پٹی دی گئی ہے۔ ایک بچی باری باری سے اس عددی پٹی پر کود رہی ہے۔ وہ بچی 10 سے شروع کرتے ہوئے آگے کی طرف یعنی 10 سے الٹا جاتے ہوئے 1 کی طرف الگ الگ طریقے سے کود رہی ہے۔ جیسے اے 9 سے 3 قدم پیچھے کودیے۔ بچی 9 پر ہے، وہ پیچھے کی طرف کود رہی ہے یعنی 9 تفریق کا نشان 3 برابر 6 یعنی 9 سے 3 خانے پیچھے کودنے پر وہ 6 پر پہنچ گئی ہے۔ دوسرا سوال، 7 سے 4 قدم پیچھے کودیے۔ بچی 7 پر ہے، وہ پیچھے 4 قدم کود رہی ہے یعنی 7 تفریق کا نشان 4 برابر خالی جگہ۔ اگلا سوال، اپنے طریقے سے گھٹائیے۔ اے 8 تفریق کا نشان 2 برابر خالی جگہ، 7 تفریق کا نشان 3 برابر خالی جگہ۔ سی 9 تفریق کا نشان 5 برابر خالی جگہ۔ ڈی 6 تفریق کا نشان 3 برابر خالی جگہ۔ ای 5 تفریق کا نشان 1 برابر خالی جگہ۔ ایف 4 تفریق کا نشان 2 برابر خالی جگہ۔ پیارے بچوں، یہ سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پہلی جماعت کے لیے ریاضی کی سمئی کتاب دلچسپ ریاضی۔ ساؤنڈ ریکارڈسٹ پرسند کمار، فنکار ریحانہ قریشی، ترمیم محمد فیضان خان، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی، بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔